لله الكريم الأمين الحكيم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ۔ حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی، اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے رمضان المبارک کی ان بابرکت سعادتوں میں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض ہوئے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا حکم 2 ہجری میں، یعنی مکہ المکرمہ سے حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف فرما ہوئی، تو 2 ہجری میں 2 سال کے بعد آپ پر روزے کا حکم نازل ہوا۔ پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو کہ ان کی ٹائمنگ انداز میں فرق تھا بعض امتیوں کا۔ بعض کا روزہ صبح سے لے کر، یعنی ایک وقت طلوع سے لے کر، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر دوسرے سورج کے طلوع ہونے تک وقت رہتا تھا، یعنی پورا دن روزہ، پوری رات روزہ۔ بعد 6 مہینے روزہ، 6 مہینے عام حالات میں نارمل زندگی، بعض 40 دنوں کا روزہ، بعض کی ترتیب یہ تھی کہ ہر ماہ کے 3 دن روزہ، یعنی یہ پہلے نبیوں کی امتوں کے اوپر بھی یہ ترتیب تھی، مختلف انداز سے تھی مگر تھی ان کے اوپر یہ ترتیب۔ آیا کہ 30 روزوں کو ہی کیوں مہینے کے اندر 30 روزے کیوں منتخب کیے گئے، یعنی 29 30، یعنی ایک ماہ کے اندر؟ اس کے اوپر بھی فقہا بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام نے
وہاں سے ایک درخت کے ساتھ یعنی جو گندم کا درخت تھا اس سے آپ نے ایک دانہ توڑا اور کھایا. جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا گندم کے دانے کے اندر نصف ایک لائن لگی ہوتی ہے لکیر کڑکن کے دانے پہ. یہ آدھا آپ نے کھایا اور فوراً یاد آیا اور یہ کہ اب مجھ سے تو بھول ہو گئی ہے, نہیں کھانا چاہیے تھا مجھے, آپ نے چھوڑ دیا. اس کا اثر آدم علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر 30 دن تک رہا. یعنی اس سے جو طاقت ملی جنت کے اس پھل سے 30 دن تک وہ آپ کے جسم مبارک میں اس کی طاقت ملی. اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے امت محمدی کے اوپر 30 روزوں کو فرض قرار دیا. بہت ساری اس کی وجہ تسمیہ سامنے آتی ہیں. بہرحال بات جہاں سے بھی لے انسان, جہاں سے بھی چھوڑے انسان, بات کا خلاصہ یہ بنتا ہے, بات کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ روزہ ہمیں ہماری پریکٹس کروانے کے لیے, ہماری اصلاح کرنے کے لیے, ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور ہمیں پرہیزگار اور متقی بنانے کے لیے, صابر بنانے کے لیے, شاکر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کے ہاں 11 مہینوں میں کھانا ہوتا ہے تو ایک مہینے میں کھانا کم پڑ جاتا ہے تو وہ حکم دے دیتا ہے کہ بات چھوڑ دو کھانا پینا, ایک مہینے میں نہیں کھانا پینا. ایسا نہیں ہے. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ اس نے ایک مہینے پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی بھی نہ کھائے پیے, وقت سات سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بھی نہ کھائے پیے. حالانکہ اس کے خزانوں کے اندر تو بے بہا اس کی رحمتیں رزق اور وسعت کے ساتھ سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو روزے ہمارے اوپر بھیجے یہ ہماری بہتری کے لیے بھیجے, یہ ہماری اصلاح کے لیے بھیجے, ہماری کامیابی کے لیے بھیجے. اللہ اس کے توسل سے ہمارے اوپر مہربانیاں کرتا ہے اور بے بہا اپنا فضل کرتا ہے, کرم کرتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک عمل کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے. یعنی نیکی کا کوئی بھی کام کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو, حج کرو, عمرہ کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز ادا کرو, ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ظاہری طور پر کوئی وجود نہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ جل مجدہ خود عطا کرنے والا ہے. اور یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں نہ کوئی دکھلاوے کا شبہ رہتا ہے, نہ کوئی ریاکاری کا شبہ رہتا ہے کہ انسان کسی کو دکھلائے, ریاکاری آئے اس میں. یہ ایک چھپا ہوا کام ہے. یا وہ روزہ رکھنے والا جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ اس کے روزے کے اندر کتنا خلوص ہے, کتنا آداب کو سامنے رکھ کر, کتنا تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس نے اپنا روزہ رکھا ہوا ہے. پھر اس ماہ رمضان کا تقدس, اس ماہ رمضان کا ادب لازم ہے ہر شخص کے اوپر. میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک مجوسی کی طرف میں نے ایک سچی حقائق پڑھی کتاب کے اندر کہ ایک مجوسی تھا, رمضان کے مہینے میں وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا. تو رمضان کے مہینے میں اس کے بچے نے برسرے بازار کو چیز مسلمانوں کے سامنے کھانا شروع کی تو اس ماجوسی نے اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا. مارتے مارتے اسے اپنے گھر لے کر آئے. اب تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا تقدس والا مہینہ ہے, برکت مہینہ ہے, اور سارے بازار کے اندر مسلمان ہیں اور سب نے روزہ رکھا ہوا ہے, کھانے پینے سے سب نے اجتناب کی ہوئی, اور تو ادھر کھڑے ہو کر ان کے سامنے چیز کھا رہا ہے.
فرمایا ڈانٹا مارا اور گھر میں لے آیا. مرنے کے بعد ایک عالم دین کے گھر کے پاس وہ مجوسی رہتا تھا. انہوں نے اسے خواب کے اندر دیکھا تو وہ جنت کے باغوں کے اندر باغیچوں کے اندر گھوم پھر رہا ہے. وہ جو عالم دین یہ بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں تو مجوسی تھا, کافر تھا, مسلمان تو تھا ہی نہیں, تو کیسے پہنچ گیا جنت میں؟ اس نے کہا تمہاری بات بجا, میں عین نزا کے وقت تک میرا یہی عالم تھا کہ میں کافر تھا, مرتد تھا میں, مگر نزا کے وقت مجھے غیب سے آواز آئی, اللہ جل مجدہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے اس بندے کو کلمہ طیبہ پڑھاؤ, یہ مسلمان ہو, اور پھر اس کی روح قبض کرو. اور ساتھ ہی اس نے وجہ بتائی کہ یہ آواز مجھے جان کنی کے وقت یہ بھی سنائی دی کہ میرا یہ کریم بندہ اس نے ایک دن میرے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تقدس کیا, تقدس رکھا, اسے پامال نہ کیا, اس کا خیال کیا, تو اس کے توسل سے اسے جان کنی کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. یعنی کتنی بڑی بات ہے اس مہینے کا ادب سامنے رکھنے کے لیے. غیر مسلم بھی اس کا ادب کرے تو اسے بھی وقت نزا اللہ کی طرف سے ایمان کا نصیب ہو جانا, اور ایک مسلمان کلمہ کو اگر اس رمضان المبارک کے عظیم المرتبت مہینے کا ادب کرے, اس کا لحاظ رکھے, تو اس کے لیے تو کیا کہنے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پھر دوسرے مقام کے اوپر اب بڑی توجہ طلب بات ہے, ٹھیک کہا ہے بھی ایسے ہی اکثر شہروں کے اندر ایسے ہی ہے. اب دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے لوگوں کے بھی 3 طبقات ہیں. بات بڑی توجہ طلب ہے. حضور اسلام نے فرمایا روزہ داروں کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں. ایک روزہ عوام الناس کا روزہ ہوتا ہے, ایک روزہ خواص کا روزہ ہوتا ہے, اور تیسرا جو درجہ ہے وہ افضل خواص کا درجہ ہے. فرمایا روزہ تینوں کا ہوتا ہے, 3 طبقات ہیں, مگر تینوں کے روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا عوام کا روزہ فقط یعنی عام لوگوں کا روزہ فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی نہ نماز کی فکر, نہ سچ اور جھوٹ میں تمیز, نہ حلال حرام میں فرق, نہ اپنے پرائے میں فرق, نہ گالی گلوچ میں اجتناب. یعنی کوئی کسی اور چیز کو توجہ میں نہیں لے کے آتے, کوئی پابندی کسی قسم کی, کوئی پال پرہیز نہیں ہے. فقط اتنا ہے کھانا کچھ نہیں ہے, پینا کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ طبقہ ہے روزے والا. فرمایا اس سے اوپر خواص کا طبقہ ہے. فرمایا خواص وہ لوگ ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو ہر ایک چیز سے اجتناب, آنکھوں کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, کانوں کا بھی روزہ, ہاتھوں کا بھی روزہ, دل اور دماغ کا بھی روزہ. یعنی آنکھ سے بھی کوئی ایسی اس طرف نہیں دیکھتے جہاں دیکھنے سے شرم منع ہو, زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو شریعت میں جائز نہ ہو, گالی گلوچ تو دور کی بات. اسی طرح کان سے گانے باجے ڈول تماشے نہیں سنتے, چونکہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت نہیں فرمائی. پھر فرمایا ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتے, اور اسی طرح اپنے پاؤں سے چل کر کسی غلط راستے پر نہیں جاتے. فرمایا یہ خواص لوگوں کا روزہ ہے, اور وہ صبح سے لے کر شام تک پال کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, اور اپنے روزے کو صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. فرمایا یہ دوسرا طبقہ ہے روزے داروں کا. پھر فرمایا تیسرا طبقہ جو روزے داروں کا ہے
وہ اخص الخواص ہے، فرمایا یہ ان سے بھی خاص ہے۔ فرمایا یہ کھانا پینا اور یہ ساری پاک پرہیز کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر درد بھی بانٹتے ہیں، مسلمانوں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں، جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی۔ یعنی کسی غریب کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کرتے تھے، کسی پڑوسی کو ہلاکے کے اندر کسی یتیم مسکین کو کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اصل خواص یعنی سب سے بہترین روزہ رکھنے والے لوگ یہ ہیں کہ یہ اپنے آس پاس قریب ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا خیال رکھ کے لحاظ رکھ کے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اس کی مدد کر کے اس کا خیال کر کے جب مال پرہیز کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہر لحاظ سے خیال کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات میں نے اس دن ایک جگہ لکھی ہوئی پڑھی کہ اپنے گھر میں منہ کے آگے اگر افطاری کے وقت کھانا رکھا ہوا ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو تو اس نے تصویر لے کر بھی فیس بک کے اوپر نہ چڑھاؤ۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ والا جملہ۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کے سامنے وہ تصویر چلی جائے، اس کے گھر میں یہ چیزیں اس کے بچوں کے لیے دستیاب ہی نہ ہو تو وہ کہیں آپ کی اس چیز کو پڑھ کر وہ کہیں خفا نہ ہو۔ تو میں یہ انداز بھی اپنانا پڑھوں اور ایسا انداز اپناؤں جس سے دوسرے لوگ نفع انہیں پہنچے، فائدہ ملے ان لوگوں کو اور آسانیاں ان کے لیے پیدا ہوں۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کے کچھ امتیوں کو پر عطا ہوں گے اور وہ اپنے پروں کے ساتھ اڑ کر جنت کی دیواروں سے اوپر سے وہ جنت کے محلوں کے محلاتوں کے اندر، جنت کے باغاتوں کے اندر، نہروں کے اندر داخل ہوں گے، اور جنت کے چوکیدار دروغہ نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ کون لوگ ہیں؟ آپ نے پلسرات کا سفر طے نہیں کیا، ابھی تو جنتیوں اور جہنمیوں کے فیصلے نہیں ہوئے، میزان لگا ہوا ہے، عمل نامے ملیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے کس نے کدھر جانا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے جہاں آپ کا دل کر رہا ہے، جدھر آپ کا دل کر رہا ہے آپ جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آگے سے فرمائیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے امتی تو اور بھی ہیں مگر آپ کا انداز انوکھا اور نرالا ہی ہے، کیا آپ پلسرات کا پل کا جو سفر ہے وہ طے کر چکے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ میزان کے اوپر نیکیاں گناہ اپنے نفوات لوا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیا مالنامے آپ کو مل چکے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کہا سنو، اللہ جل مجدہ اپنے ان بندوں سے اتنا راضی ہوتا ہے جو صدقے دل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے راضی ہونے کا عمل حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ جن سے اس روزے کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے وہ کل روز قیامت حساب و کتاب سے انہیں مبرہ کر دیتا ہے۔ یعنی رب کائنات نے یہاں واضح طور پر فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر دینے والا بھی میں ہوں۔ یاد رکھیں اللہ نے کوئی نعمت نہیں بتائی روزے کا اجر دینے کی، ہر ایک چیز کی نعمت اللہ نے بتائی ہے، اور عبادات کے اندر روزے کی جو عبادت ہے اس کی اللہ نے نعمت نہیں بتائی، یعنی کتنا میں اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے اس روزے کا۔ پھر فرمایا روزے کے لیے اللہ، روزے دار شخص کے لیے اللہ نے 5 انعام رکھے ہیں۔ پہلا انعام روزے دار کے لیے اللہ عز و جل نے یہ رکھا ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ راحت محسوس کرتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔
قلبی طور پر وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا انعام اللہ جل مجدہ نے روزے دار کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس کی جان کنی کے وقت بالکل نارمل روٹین کے ساتھ جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے اس کی روح نکالی جائے گی، جو رمضان المبارک کے فرض روزوں کو صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اور ساری پال پرہیز کو سامنے رکھ کے رکھتا ہے۔ فرمایا اس کی جان کنی کا وقت ایسے ہوگا اس طرح اس کی روح نکلے گی جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے آرام کے ساتھ۔ پھر فرمایا تیسرا حساب اس شخص کے لیے یہ ہے، انعام اس شخص کے لیے یہ ہے کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کے حساب و کتاب میں نکیرین کو حکم فرمائے گا کہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور قبر کے جو عذاب ہے، قبر کا جو خوف ہے، قبر کا جو ڈر ہے، اندھیرا ہے، تنگی ہے، سختی ہے، اس سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو روزے کو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے رکھے گا۔ پھر فرمایا پلسرات پر اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو استقامت عطا فرمائے گا اور وہ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ پلسرات کے پل سے گزر جائیں گے۔ پھر فرمایا پانچواں انعام ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ انہیں اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں عطا فرمائیں گے اور بروز محشر کی گرمی سے محفوظ رکھ کر اپنے تخت کا سایہ عطا فرما کے انہیں اللہ رب العزت جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا، بڑی رحمتوں والا یہ مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کیا پتا پھر زندگی میں مجھے یا آپ کو رمضان کا مہینہ میسر آتا ہے یا نہیں آتا۔ کتنے لوگ پچھلی مرتبہ تھے، اس مرتبہ ہمارے ساتھ نہیں۔ میں اپنے گھر سے دیکھوں تو میرے والد صاحب تھے پچھلی مرتبہ، وہ بار بار ہر روز صبح رات کو کہتے بچے میں روزہ رکھوں گا، پھر میں انہوں نے کہوں گا بچی آپ نہیں رکھ سکتے، یہ مسلسل بات چلے، پھر میں قرآن مجید کھول کے تفسیر پڑھاؤں، پھر میں کہوں میری نہیں، آپ مجھے نہیں، اگر یقین نہیں کرتے ہیں تو گھر میں کسی اور سے پڑھا کے دیکھیں، آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے اللہ نے گنجائشیں رکھی ہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس مہینے نہیں ہے وہ۔ اور کئی لوگ آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں، خدا جانے ہم میں سے اگلا مہینہ دوبارہ رمضان کا مہینہ کسی کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا کیا ہے، یہ سنہری دن اللہ نے، یہ سنہری لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، خدا را انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پہ توجہ زیادہ کرنی ہے۔ عبادات اپنی جگہ وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ ہمارا حق بنتا ہے، چونکہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہم اس کی یاد کریں، یہ ہمارا فرض ہے، اس سے تو دوسری بات ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرے حقوق اس کی مخلوق کے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، مہینہ تو روزوں کا گزر جائے گا، نیکیاں ہمارے ہاتھ تو آ جائیں گی مگر کم آئیں گی۔ کوشش کریں اس مہینے کے اندر غرباء کی طرف، مساکین کی طرف، مجبور لوگ جو ہیں، بے بس لوگ جو ہیں، بے سہارا لوگ جو ہیں، ان کی طرف بھی دھیان کر کے، ان کی طرف بھی توجہ کر کے جانی طور پر، مالی طور پر ان کی ضروریات پوری ہو جائیں تو شاید اللہ رب العزت کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے۔ رات کو افطاری بناتے ہیں گھر میں، تو اگر ہماری ہنڈی میں سے 2 چمچے سالن کے کسی پڑوس میں کسی یتیم بچوں کی طرف، کسی غریب کی بچوں کی طرف، کسی مسکین کے بچوں کی طرف اگر چلے گئے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیا پتا خدا ان 2 چمچوں کے صدقے جو ترکاری کے دوسرے کو ڈال کے دیتے، 1 روٹی 2 روٹیاں چلی گئی، کیا پتا انہی کے صدقے خدا یہ دنیا بھی آسان کر دے اور آخرت بھی آسان کر دے۔
فروٹ لے کر آئیں، کوئی چیز لے کر آئیں، کوشش کریں محلے میں، اور اس انداز سے دے بھی نہ کہ اگلے کو محسوس ہو کہ میں غریب ہوں تو میرا یہ خیال کر رہے ہیں، تحفے تن دیں، اور پھر کوشش کریں۔ بڑی پیاری بات امام غزالی علیہ رحمہ کی میرے ذہن میں آئی ہے، آپ فرماتے ہیں شخص تھا، وہ سارا اللہ نے اسے بڑا اچھا روزگار عطا کیا تھا، وہ مال لینے کے لیے یعنی وہ جہاں نوکری کرتا تھا اللہ اسے وافر مقدار میں وہاں سے اسے منافع پرافٹ تجارت کرتا تھا یا نوکری کرتا تھا، وافر مقدار میں اللہ اسے رزق عطا فرماتا تھا۔ وہ گھر لے کر جاتا تھا تو ایک دن وہ گھر کے چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو اس کی والدہ پڑوسیوں کے گھر میں گئی۔ کتنی زبردست بات ہے، ذہن میں رکھنی ہے۔ پڑوسیوں کے گھر میں گئی اور انہوں نے کہا جی نمک دے دیں، تھوڑا سا ہمارے گھر میں نمک ختم ہو گئے، تھوڑا سا نمک دے دیں۔ پڑوسیوں کے گھر میں جا کر اب وہ بیٹا اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے اتر آیا، اس نے کہا ماں جی ہر چیز میں لے کے آئے ہوں گھر میں اور آپ نمک مانگنے چلی گئی کیوں پڑوسی کے گھر میں؟ دیکھو تو صحیح نمک کی میں نے کتنی تھیلیاں لائی ہیں۔ اس نے کہا میرے پتر مجھے پتہ ہے، سن اس پڑوسی کے گھر میں اس بیچاری غریب ہے نا، اسے بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، میرے پاس بار بار آتی ہے مانگنے کے لیے، تو میں نمک اس لیے اس کے گھر میں مانگنے کے لیے چلی گئی ہوں نا کہ یہ سمجھے یہ بھی مجھ سے کچھ مانگنے آتی ہے، تو مجھے پتہ ہے نمک تو ہوتا ہی ہے ہر گھر کے اندر، میں اس لیے گئی ہوں کہ یہ پھر بھی آیا کرے، شرم نہ محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ یہ بھی تو مجھ سے مانگنے آتی ہے۔ اب وہ اس ماں کا اس کی سوچ دیکھے کہ ہے سب کچھ گھر میں مگر اس سے مانگنے کے لیے میں تب گئی ہوں، پھر بھی میرے گھر میں بھی یہ بالکل سیدھا سیدھا پاؤں رکھے، جو چیز سے ضرورت ہو میرے گھر میں مانگنے کے لیے آ جائے، شرم نہ محسوس کرے، یہ نہ کہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تو میں اس سے کیوں مانگوں۔ اب سوچیں دیکھیں، ایسے جو کام ہوتے ہیں اللہ عز و جل کو بڑے پسند، ایسی سوچیں بنائیں، ایسی توجہ بنائیں اور کل مل کر زندگی گزارنا سیکھیں، محبتیں بکھیرنا سیکھیں۔